ابھی ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 91 کی. اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سے بات کی جا رہی ہے جو پہلے سلسلہ جاری ہے کہ اگر تم لوگ پہلے سے تمہارے پاس میں انفارمیشن موجود تھی رسول کی آمد کی، نئے پیغام کی آمد کی، کیونکہ نیا میسج آئے گا، نئے میسنجر کے ذریعے سے یہ سب کچھ معلوم تھا تم کو، تم نہیں مانتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ جو اہل کتاب تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. اب ان سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو مکمل عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، اور واقعی میں آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو پیغام اس سے پہلے انبیاء لے کر آئے تھے اس پیغام کو آپ نے ختم کیوں، یعنی اس کو مانا نہیں ہے آپ نے، بلکہ اس کو آپ نے یہاں تک اس حد تک چلے گئے کہ نبیوں کی آواز کو آپ نے کچلنے کی کوشش کی. آواز کچلنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی جو پیغام وہ لے کر آئے تھے اس پیغام کو نہیں مانا اور دوسروں اور نبیوں کے بیچ میں وہ حائل بھی ہو گئے اور پوری کوشش کی کہ نبیوں کا پیغام دور تک نہ پہنچنے پائے. دیکھیے ایک لفظ ہے بڑا دلچسپ ہے، دلچسپ اس طور پہ کہ اس کی ایک میننگ سے تو ہم سب لوگ واقف ہیں لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس سے ہم لوگ واقف تھوڑا کم ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کسی کی جان لے لینا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا وجود ختم ہو گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے، نہ سانس باقی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد میں دفن کر دیا جائے گا یا جو بھی اس کے ساتھ ہو. دوسرا ہے کہ ایک آدمی زندہ ہے لیکن اس کی شخصیت کے سلسلے میں ایسی کچھ باتیں پھیلا دیں یا اس طریقے سے کر دیا کہ اس کی بات کی قیمت ختم ہو گئی، یا اس نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ان باتوں کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس کا تو مقام اپنا ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس کی باتوں کو جب نہیں مانا تو گویا کہ اس کو آپ نے مانا ہی نہیں. ان لاکھ ہم کہتے ہیں اپنے ٹیچر سے، اپنے والدین سے کہ ہم آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو باتیں، جو ہدایات، جو گائیڈنس، جو انسٹرکشنز دیں ان کو فالو نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے عملی طور پہ ان کی باتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اس ختم کرنے کو ہم اسیسینیشن دو طرح سے کہتے ہیں. ایک لفظ شاید کسی نے سنا، کیریکٹر اسیسینیشن سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کسی کی آپ کی شخصیت ہی مجروح کر دی، یعنی جو اس کی پرسنالٹی تھی اس پہ ہی کچھ ایسا کچھ کر دیا کہ اب اس کی بات لوگ سننے سے انکار کرنے لگے اور اس کو کہیں دور کر دیا، اس کی باتوں کو جھٹلانے لگے اور اتنی زوردار آواز سے، بلند آواز میں جھوٹ بولنے لگے کہ سچ بات اپنے آپ میں اس کی مدھم پڑ گئی اس کی آواز. اور ایسا ہوتا بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ زیادہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بلند آواز میں زور شور سے باتیں کرتے ہیں. جن لوگوں کی باتیں بہت مضبوط، مستحکم، بیسڈ آن فیکٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہی سلو پیس پہ آرام سے اپنی باتیں کہتے جاتے ہیں. جس کو اس میں سے ایکسیپٹ کرنا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، جس کو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ دو چیزیں الگ الگ، ایک ہے شخصیت کو اس کو قتل کر دینا، ختم کر دینا، دوسرا ہے اس کا جو وجود ہے اس کی باتیں ہیں اس کو ختم کر دینا. یعنی ایک شخص نے بات کہی، ہم جانتے ہیں ایک صاحب کے بارے میں جن کا انتقال ہو گیا، ان کی باتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کیا جائے، اور وہاں پہ آپ جائیے جہاں پہ وہ دفن ہیں وہاں پہ بہت سارے وہ سب کام ہوتے ہیں جن کو خود انہوں نے لکھ کے گئے تھے کہ یہ سب کام نہیں ہونے چاہیے. یعنی اللہ کی ہدایات کو فردر انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. تو ایک لفظ ہے قتل، یہ صرف آپ کی تھوڑی سی سمجھ کے لیے، ابھی آگے مثالیں آئیں گی سمجھ جائیں گے. یعنی قتل کرنے کا مطلب ہے جان لے لینا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اس کا پیغام ہے اس کو ختم کر دینا، یعنی اس کی گروتھ کو روک لینا. اب ایک پیغام لے کے کوئی شخص آیا ہے، پیغام یہاں پہ ہے، اب آپ اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے، اس کی آواز کو یہاں سے اس کو ریورس میں کر دیں گے تو گویا کہ اپنے آپ میں کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. تو آپ میسنجر کا قتل کریں یا اس کے میسج کا قتل کریں، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے کہ جو بھی ایسے حرکتیں کرنے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق ہے. لیکن جب آپ کسی میسنجر کو مانتے ہیں تو آپ اس کی بات کو کچل سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے تو لفظ قتل سمجھ میں آ گیا. اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو کسی کو دبا دینا، کچل دینا، کسی کی شخصیت کو ختم کر دینا، جو پرسنالٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اس کی گروتھ ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک اپنی انڈیویجول گروتھ ہوتی ہے. کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. آپ اس کو بننے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک طریقے سے قتل ہو گیا. چھوٹے بچے ہیں، آپ انہیں اگر سگے دو بھائی ہیں، ایک کو آپ نے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں لا کے ڈال دیا اور ایک ہے جس کو آپ نے جنگل میں رکھ دیا یا کام میں لگا دیا، تو گروتھ کس کی ہوگی؟ جو جنگل میں ہے وہ جنگل کی طرح سے اس کی آگے بڑھے گا، اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہے اس کی
وہ اپنے اس لحاظ سے ہوگا. تو کسی کی شخصیت کو ختم کرنا یہ بھی قتل ہے ایک طرح سے, اور جان لینا وہ تو قتل ہے ہی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں اس آیت کو دیکھ لیں, آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے, تو ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے, یعنی پہلے کتابیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اس کے سوا جو کچھ بھی اس کو وہ انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ کیا ہے, حق ہے اور مصدق ہے, اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ میں موجود ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے, آپ لوگ شاید اس سے واقف ہیں, معا. معا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں, along with کہہ سکتے ہیں, ساتھ. معاکا کا مطلب ہوتا ہے تمہارے ساتھ, معاہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو معا کا لفظ قرآن میں کئی جگہ پہ آئے گا. معا مینس دکھ رہا ہے آپ کو, ما, یہ میم ہے, یہ عین ہے. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ساتھ میں, ساتھ. تو جو کچھ تمہارے پاس میں اس کی بھی وہ اس کو بھی تصدیق کرتا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو, اگر یہ لوگ واقعی میں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو جو نازل ہوئی تھیں, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم واقعی میں مومن ہو, مومن تو اب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, مومن ہو تو پھر تم لوگوں نے اس سے پہلے انبیاء کا قتل کیوں کیا. انبیاء کا قتل یعنی ان کا جو پیغام تھا اس کو تم نے سپریس کیا, اس کو پھیلنے نہیں دیا اور اس کی مخالفت کی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, بینات کا لفظ سمجھ میں آ گیا ہے, ذرا نوٹ بک دیکھ لیے. آپ لوگوں سے ہم نے کل بینات کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ لفظ بینات جہاں بھی آئے گا اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے پہلے ایک ناؤن موجود ہے, وہ کیا ہے, الآیات البینات. رائٹ, بینات کی میننگ سب کو معلوم ہے, واضح, جو واضح آیات ہیں. واضح کا مطلب صاف, سمجھ میں آنے والی, سیلف ایکسپلینیٹری, جو خود بخود سمجھ میں آ جائیں. بس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کرے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ, موسیٰ تمہارے پاس میں آئے تھے, بالبینات, آیات بینات لے کر, کھلی ہوئی نشانیاں لے کر. اور آیات کی کیا میننگ ہے آپ سب کو معلوم ہے, آیات کی دو میننگ ہے. میننگ نمبر 1, فائن, قرآن, کمپلیٹ قرآن, اور دوسرا کیا ہے, نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کمرے کے باہر یا یہیں پہ شروع ہوتی ہے, یہیں ہر جگہ سب کچھ کائنات ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ تمہارے پاس میں کھلی ہوئی نشانیاں, آیات لے کر آئے تھے. دیکھیے کہ نشانیاں ہم ترجمہ اس کا نہیں کریں گے, کیونکہ نشانیاں کر لیا تو یہ قرآن چھوٹ جائے گا, قرآن کر لیا تو نشانیاں چھوٹ جائے گا. تو ہم صرف اس کو آیات کہیں گے, اور آیات کہتے ہی ہمارے ذہن میں پیچھے سے آ جانا چاہیے کہ آیات مینس ورسز آف دا ہولی قرآن اینڈ دا سائنسز اویلیبل ان دا یونیورس. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ, یہ سب کچھ موسیٰ لے کے آئے تھے. موسیٰ لے کے آئے تھے, اب نشانیاں موسیٰ تو لے کے نہیں آئے تھے, لیکن موسیٰ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے انسان ان نشانیوں تک پہنچ سکتا تھا. لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا, بچھڑا سمجھتے ہیں آپ لوگ, گائے کے بچے کو تم نے اپنا لیا, یعنی اس کو کہیں نہ کہیں تم ورشپ کے دائرے میں تم لے کے چلے آئے, اور یہ سب تمہارا ظلم ہے. دیکھیے انسان ہمیں متاثر ہوتا ہے, ہر انسان متاثر ہونا سمجھتے ہیں, ایوری ون گیٹس افیکٹڈ. اس کے بہت سارے وجہیں ہو سکتی ہیں. کسی کی تقریر بہت اچھی لگتی ہے, کوئی بہت اچھا اوریٹر ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا اوریٹر ہے, وہ نام بھی سنے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں, اسپیچ دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بہت اچھے سنگر ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں الگ الگ کوالٹیز سب کی ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے, ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں, یعنی ان کی باتیں ہم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, اور اسی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ بہت ہی اچھا ہے. پھر ہم دل میں آواز آتی ہے, کاش میں بھی اچھی اسپیچ دے سکتا. یہ لفظ کاش کسی کے کبھی آیا خیال میں؟
ضروری نہیں اسپیچ یا اچھے اوریٹر بننے کی خواہش پیدا ہوئی ہو. یہ کاش کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. کاش میرے پاس یہ ڈریس ہوتا، کاش میرے پاس یہ گھر ہوتا، کاش میرے پاس یہ فلاں فلاں فلاں، کاش کاش کاش. یہ وش ہمارا جو دائرہ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. جب ایک پوری ہوتی تو دوسری، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے ہم سائیکل کی خواہش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فردر اس میں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، پھر فردر، پھر 2 سے 4 ویلر پہ چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایگری اور ڈس ایگری؟ اوکے. اب یہاں پہ کیا ہے، ان لوگوں نے بچھڑے کو کیوں اپنا لیا؟ حالانکہ ان کے پاس آیات موجود تھیں. کیونکہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. یعنی اچھا جب ماحول ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ جس ماحول میں سچ سب لوگ بولتے ہیں، یا جس ماحول میں، چلیے دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں، آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جس ماحول میں لفظ تو اور تم بہت آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ اگر کسی نے تھوڑا سا زیادہ وقت گزار لیا تو بلا تکلف تو اور تم استعمال کرنے لگتا ہے. لیکن جس ماحول میں صرف آپ یا آپ اور تم استعمال کیا جاتا ہے، تو اس ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو اگر آ جائے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بدتمیزی اور بیہودہ پن اور ناشائستگی اور ڈس ریگارڈ، تو بڑا عجیب سا انوائرمنٹ ہے. لیکن جو لوگ یوز کرتے ہیں، یا کوئی انڈیویجول کہیں اور سے آ کے وہاں پہ سیٹل ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. تو اسی بنیاد پہ یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں آیات بینات موجود تھیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا لیا. اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ایسے ماحول سے بھی اپنے آپ کو احتیاط رکھنی چاہیے جہاں پہ اللہ کی ساتھ میں شرک اور اس طرح کی چیزیں پیش آئیں. دیکھیے صحیح بات پہنچانا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انوائرمنٹ سے غلط طریقے سے متاثر ہونا یہ مناسب نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض ڈریس ہوتے، بارش ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بائک یا سائیکل سے چلتے ہیں، بارش میں ایک ڈریس پہنتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، خشک رہتا ہے، ڈرائی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ پانی کے لیے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہی حال ہوتا ہے ایمان کا. جب ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، ہم اطاعت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو ماحول سے ہم بہت زیادہ پریشان اور متاثر نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو ماحول بالکل جیسے کہتے ہیں نا سر چڑھ کے بولتا ہے، ہمارے اندر دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. انہی سب باتوں کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اس انکار کی سزا کے طور پہ یا اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کا ایک خاص مقام بن گیا، یعنی برائی اس کے دل میں بیٹھ گئی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیے تم واقعی میں اگر ایمان والے ہو تب بھی تمہارا جو ایمان ہے تمہیں بہت ہی غلط چیزوں کی بات بتاتا ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ساتھ میں کفر اور شرک اور سب چیزیں کرتے ہو. دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے ہم سب کی زندگی میں، مایوسی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مایوسی کو کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ. ڈس اپوائنٹمنٹ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مایوسی. مایوس ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے کسی انسان کو کسی غلطی میں انوالو دیکھا، اگر وہ بہت ہی کلوز نہیں ہے، ریلیٹیو بھائی، سگی بہن، یا پیرنٹس کے لیے بچے یا بچوں کے لیے کوئی اور گھر میں، تو آدمی سمجھاتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار، پھر اپنے آپ سے کہتا ہے اپنے بس میں نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی یعنی ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ اب یہاں پہ اس زمین میں بیج ڈالنے یا پانی ڈالنے سے کچھ فائدہ بھی ہے. جو فرٹیلیٹی ہے اس زمین کی وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس میں کچھ چانسز نہیں ہیں کوئی فصل یہاں پہ اگے گی. ایسے انسانوں کے بارے میں بھی ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو بہت غلط قسم کے فیصلے لیتا ہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا والدین مایوس ہوتے ہیں بچوں سے؟ ہوتے ہیں، ان کا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے.
والدین کا دل کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی وہ ہارش ڈیسیزن لے لیتے ہیں، بہت ساری سختیاں کرتے ہیں بچوں پہ، سختی کرنے کے باوجود بھی وہ اندر سے گھٹتے رہتے ہیں. کہیں اگر آپ کو ایسا واقعہ مل بھی جائے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں سے مایوس ہو گئے ہیں، آپ تنہائی میں ان سے اگر بات کریں گے تو ایک خاص قسم کی تکلیف کا اظہار وہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ والدین اپنے بچوں کو تکلیف نہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، سزا دے دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ بھلے ہی ظاہر میں سخت ہوں لیکن اندر سے والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں چاہتے ہیں. لیکن جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت ہی غلط ڈیسیژن لیتا ہے. اپنے سلسلے میں انسان مایوس ہو گیا. بعض بچے ایسے ملتے ہیں کبھی کبھی کہ انہوں نے ڈراپ آؤٹ ہے. ڈراپ آؤٹ کوئی مل جائے آپ کو تو آپ اس سے پوچھیے گا، وہ کہے گا فلاں ٹیچر کے فلاں سبجیکٹ میں ہمیں ایسا لگا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی، سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے ٹیچر نے بہت زیادہ کوشش نہ کی ہو سکتا ہے بچے نے کوشش نہ کی ہو، لیکن بہرحال جو کنکلوژن جہاں پہ ہم پہنچتے ہیں وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ بچہ ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہے اپنے اکیڈمک کریئر سے، تو وہاں سے وہ بھاگتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن آپ اسی میں دیکھیں گے بہت سارے ٹیچر ہیں بہت سلیقے کے ساتھ میں انہی بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ مایوس ہونا اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بنیادی تکلیف کا سبب ہے. مایوس جب انسان ہوتا ہے تو انسان بہت غلط فیصلے لیتا ہے. عام طور پہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جس کے سامنے الدار الآخرہ کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے اور بہت صاف سمجھ میں آتا ہے، وہ زندگی میں مایوس نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری جتنی نیکی کرنے کی ہے وہ میں کروں گا، اور باقی لوگ نیکی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے. مجھے نیکی میں جمے رہنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، سمجھانا ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں الدار الآخرہ میں جا کے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو وہیں پہ ہوگا، دنیا میں تو ہوگا نہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ جب آتا ہے تو یہ اپنے آپ وہاں سے چلا جاتا ہے، مایوس نہیں ہوتا انسان. اس کو ہم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ ہونا. دیکھیں ریزلٹ اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں کچھ کورس کر لیا یا لائف سائنس میں کر لیا یا آپ نے کسی لینگویج میں کر لیا. اب آپ نے طے کیا کہ مجھے ایسے 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 وہاں جانا ہے، لیکن بیچ میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں. جیسے ہم راستے پہ چلتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اچانک سے فلڈ ہو گیا، جیسے آج کل کئی حادثات ہو رہے ہیں جو کلاؤڈ بسٹنگ کے ہوتے ہیں. کبھی اچانک سے پانی آ گیا، جس راستے پہ ہم چلے جا رہے ہیں وہ راستہ ٹوٹ گیا. اب ضروری نہیں، ہم چل رہے ہیں، نیت ہماری صحیح ہے، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے جس سے ہم کو یو ٹرن لینا پڑا یا کسی اور ڈائریکشن میں جانا پڑا. ہم مایوس نہیں ہیں، چلو منزل ادھر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کوشش کر کے تھوڑا سا اور دوسری طرف سے ہوتے ہوئے صحیح جگہ پہنچ جائیں گے. تو انسان کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے اگر 12th میں ہمارے 100% نہیں آئے تو 87 نہیں تو 97 67 کچھ بھی آ سکتا ہے. تو انسان مایوس ہو کے غلط ڈیسیزن نہیں لیتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کیا ہے، الدار الآخرہ. اللہ نے یہ ٹھکانہ بنایا ہے. ہماری زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں ہم اپنا بیسٹ دیں گے، لیکن اصل نتیجہ ہمیں یہاں ملے گا. تو ہمیں ایکشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ریزلٹ اورینٹڈ، جب میں نے کیا ہے تو مجھے اس کا انویسٹمنٹ کا نتیجہ ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم ایگزام کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ایگزام بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل یہ کہ ہمیں نالج مل جائے، اوور آل ہم موو کرتے رہیں اپورڈ. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہیں پہ کوئی ہماری محنت کم نہیں ہونی چاہیے، جتنے بھی ایفرٹ لگا سکتے ہیں، لیکن کہیں اگر کچھ رزلٹ بظاہر اس دنیا میں کم زیادہ دکھتا ہے تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الدار الآخرہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو اہل ایمان ہیں وہ بڑے اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، جیسے جیسے وہ اپنی دوسری یعنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف موو کرتے ہیں. اطمینان آپ ان کے چہروں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سکون نظر آتا ہے، کیونکہ تصور ہے آخرت کا. لیکن جن لوگوں کے پاس میں یہ تصور نہیں ہوتا ہے، جہاں یہ مائنس ہے، وہ صرف الحیات الدنیا کی بات کرتے ہیں، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ میں آ جاتا ہے. میں کہ میں اب جب یہی سب کچھ دنیا ہے تو اس میں مجھے میں آئی ایگو یہ تمام چیزیں آتی ہیں.
تو نتیجہ جو تھا آدمی انسان ادھر کا رخ بھول جاتا ہے، ادھر جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، ساری کوششیں اس کی صرف یہیں پہ صرف ہوتی ہیں۔ لیکن جن کے پاس میں اللہ کا پیغام آیا، اس پیغام کو انہوں نے مان لیا، وہ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوتا ہے ان کو۔ اب ذرا سا اب اس پوری گفتگو کے بات کے ساتھ ان آیات کو دیکھ لیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم آخرت کو مانتے ہو کہ اللہ کے پاس صرف تمہیں آخرت کے لیے موجود ہے، باقی جو بعد میں قرآن نازل ہوا یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، تو پھر تم تمنا کر لو کہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اتنا ہی لگتا ہے، اتنا ہی تمہارا دعویٰ ہے، تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کر لو۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ جو وہ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے آدمی اپنے اعمال سے خود واقف ہوتا ہے۔ غلط کرنے والا انسان کبھی اپنے غلط کام کو تنہائی میں اس کا دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ ظلم کا مطلب تو آپ سب لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، کیا مطلب ہے ظلم کا؟ ظلم کا مطلب کسی کو ایک ہاتھ مار دینا نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مطلب ہے جس چیز کو جہاں جس انداز میں جیسے جس تناسب میں پروپورشن میں کرنا ہے ویسے اس انداز میں اس جگہ ویسے نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ ہنسی مذاق کی محفلیں الگ ہوتی ہیں، کھانے پینے کی محفلیں الگ ہوتی ہیں، اب وہ تمام چیزیں یہاں کلاس میں لے کے آ جائیں تو یہ اپنے آپ میں یہ ایک ظلم ہو جائے گا۔ ویسے ہی اللہ کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مانتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہیں رک جاتے ہیں، آگے کا سبق